زبان جب ذکر ثنائی رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے۔ بہت اچھے انداز میں شاہکاری ترنم محترم راشد نظامی بریلوی سے کلام آپ نے سماعت کیا۔ اللہ آپ کی سماعتوں میں مزید برکتی عطا فرمائے، بھائی راشد نظامی کی عمر میں مزید برکتی عطا فرمائے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پیر طریقت رہبر راہ شریعت آبروئے اہل سنت اولاد غوث اعظم نواسہ رسول چمن زہرا کے پھول سیدی مرشدی آقائی مولائی حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ بلگرام شریف کی آمد کچھ ہی لمحوں کے بعد ممبر شریف پر ہونے والی ہے۔ وہیں پر شہزادہ سید سرکار طاہر ملت پیر طریقت پیر کامل شیخ طریقت شیخ کامل آل نبی اولاد علی سیدی سرکار صوفی رضوان میاں صاحب قبلہ، ان کی بھی آمد کچھ ہی لمحوں کے بعد ممبر شریف پر ہونے والی ہے۔ لہذا آپ اپنی کرسیوں پر ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ سب سے خوشخبری کی بات تو یہ ہے، اللہ کے مقدس نبی کے مقدس دو شہزادے آپ کی بستی میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسماعیل پور والوں اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرو کم، کیونکہ نبی کے یہ وہ شہزادے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے زندوں کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ قبرستان کے مردوں تک کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج ان کے قدموں کی برکت سے جن کے قدموں کی برکت سے آج مردے بھی اپنی قبر میں مسکراتے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں آج ہمارے اور آپ کی قسمت کی معراج، کیونکہ آل نبی اولاد علی کا دیدار ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے یہ آنے جانے کا سلسلہ بالکل بند کر دیں اور اس انداز سے کرسی پر بیٹھ جائیں جیسے اجمیر شریف میں غریب نواز نے راجہ کے اونٹوں کو زمین سے چپکا دیا تھا۔ امید کرتا ہوں اگر سلیقے کے ساتھ بیٹھ گئے تو ذکر شہید اعظم سے کچھ نہ کچھ آپ پیغام لے کر کے جائیں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ اگر بات سچی ہے تو مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کے دین پہ مرنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مرنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کے دین پہ مرنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ بات چلی ہے آقا حسین کی۔ کون حسین؟ جن کے نانا کی طرح کسی کا نانا نہیں۔ کون حسین؟ جن کے بابا کی طرح کسی کا باپ نہیں۔ کون آقا حسین؟ جن کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں۔ کون آقا حسین؟ جن کے بھائی کی طرح کسی کا بھائی نہیں۔ آقا حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، آقا حسین کے باپ علی تمام ولیوں کے سردار، آقا حسین کی ماں فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، آقا حسین کے بھائی حسن تمام جنتی نوجوانوں کے سردار، اور میرے آقا حسین تمام شہیدوں کے سردار۔ تو کسی نے کہا تھا کہ شہروں میں لاجواب ہے بستی حسین کی، دیوانوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا حسین، ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین۔ دیکھیں اتنی کنجوسی سے کام بالکل مت لیجئے۔ یہ تمام شعراء بہت دیر سے کہتے ہیں کہ کہیے سبحان اللہ، ورنہ وہی بات ہو گئی، ایک ہوتا کنجوس، ایک ہوتا مہا کنجوس۔ کنجوس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، مہا کنجوس کی تعریف حسانی صاحب مجھ سے سن لیں۔ ایک تھا مہا کنجوس، جلسے میں جاتا تھا، ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ کھول کر کے پورا جلسہ دیکھتا تھا، ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ کھول کر کے پورا جلسہ دیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے پکڑ کے کہا عجیب بے وقوف آدمی ہے، جب اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں تو دونوں آنکھیں کھول کر کے جلسہ دیکھا کرو۔
ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ کھول کر کے جلسہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو معلوم انہوں نے کیا کہا؟ وہ تھے مہا کنجوس. انہوں نے کہا حضرت جب ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے تو دوسری آنکھ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں اتنی کنجوسی سے کام نہ لیں، آپ بولتے رہیں تاکہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین، زور سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. کہ شہروں میں لاجواب ہے بستی حسین کی، کہ شہروں میں لاجواب ہے بستی حسین کی، دنیا میں بے مثال ہے ہستی حسین کی. جو چاہتے ہو مانگ لو میرے شبیر ہے قریب، جنت ہے یارو آج بھی سستی حسین کی، جنت ہے یارو آج بھی سستی حسین کی، جنت ہے یارو آج بھی سستی حسین کی. آئیے حضرات سر شام سے ثناخان مصطفیٰ سے نعت اور منقبت سننے کے بعد میں آپ کی محبت بھری سماعتوں کی عدالت میں ملک ہندوستان کو سلم الخطیب کو پیش کرتا ہوں. جب دن ہوتا ہے تو وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو بچوں کے ابا کو پڑھاتے ہیں. گویا کہ ایک ایک لمحہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزر رہا ہے جس کو دنیا سنیت، خطیب اہل سنت، مفکر قوم و ملت، مجاہد اسلام، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی حضرت علامہ مفتی نذیر منظری صاحب قبلہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. بڑے ادب کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیں اور پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے آنے والے خطیب کا استقبال کرے اور محبت سے بول دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، خواجہ کا ہندوستان، اسماعیل پور کا سنی مسلمان. عشق محبت، عشق محبت، کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا، کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا، مسجد نبی میں بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. لائق صد احترام حضرت علامہ و مولانا حسن رضا صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت حضرت مولانا حسان رضا صاحب قبلہ بریلوی، شعرائے ذوی الاحترام، طلبہ کرام، اس بزم نور میں حاضر آئے تمام تر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے. بڑے عمدہ انداز میں بہترین لب و لہجے کے ساتھ شاعر اہل سنت محترم راشد رضا نظامی صاحب قبلہ نے آپ کو محسوس کیا. چند لمحات کے لیے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز پر میں حاضر آیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق بولنے اور ہم سبھی کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بعد ایک خوبصورت تقریر آپ سماعت کریں گے حضرت مولانا قاری شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی امروہہ کی سرزمین سے جو تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرسول علیہ الصلاة والسلام ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. صدق الرسول علیہ الصلاة والسلام. آئیے سبھی حضرات مل کر ہم تمام کے آقا و مولا
تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم تمام کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں، ہے میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں، کبھی کبھی تو میں شب بھر حسین لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں، کبھی کبھی تو میں شب بھر حسین لکھتا ہوں، برائے دفع بلا پہلے اسم احمد پھر علی و فاطمہ شب بھر حسین لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی و فاطمہ شب بھر حسین لکھتا ہوں، تو ایک پلے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے، تو ایک پلے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے، میں اس کے ٹھیک برابر حسین لکھتا ہوں، میں اس کے ٹھیک برابر حسین لکھتا ہوں۔ یہ تمام تر منبر نور پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان کے قریب ہوئے، آپ جانتے ہیں علماء کے قریب ہونے میں کتنے فائدے ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ دو صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب، اے لوگو اگر میرے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو وہ نبی میرا عمر ہوتا، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ان الشیطان لیفرق من عمر، لوگو شیطان عمر کو دیکھ کر کانپنے لگتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں عمر و سراج و اہل الجنہ، میرا عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، انسان جنتی ہو جائے، اسے جنت کی خوشخبری مل جائے، اسے جنت کا مژدہ مل جائے، اسے جنت کی بشارت مل جائے، یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے، بڑے کمال کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن واہ عمر، تمہاری عزت پر اللہ مجھے اگر ہزاروں جانیں عطا فرمائے تو تمہارے قدموں پر ہزاروں جانیں قربان۔ تمہارے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر و سراج و اہل الجنہ، میرا پیارا عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ وہی عمر فرماتے ہیں لا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ تعالی لم يخلق تربة على وجه الارض اکرم من مجالس العلماء۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، خلیفہ دوم کہتے ہیں، آقا کے غلام کہتے ہیں، لوگوں عالموں کی محفلوں سے دور مت ہوا کرو، علماء کی مجلسوں سے دور مت ہوا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے روئے زمین پر اگر سب سے بہتر کوئی محفل پیدا فرمائی، سب سے بہتر کوئی مجلس بنائی ہے تو وہ عالموں کی محفل ہے، وہ علماء۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہید اعظم، نعرے تکبیر۔ سب سے بہتر اللہ نے روئے زمین پر عالموں کی محفل بنائی ہے، اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ علماء کرام، یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے آسمانوں کے فرشتے بھی دعا کیا کرتے ہیں، جن کے لیے زمین کے اندر جو چیزیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں وہ بھی علماء کے لیے
دعا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کے لیے اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہیں، اور اگر عزت کرنا چاہے تو اس کے لیے سرخ قالین کو بچھا سکتے ہیں، اور عزت کرنا چاہے تو ان کے لیے جو ہے پھولوں کی بارش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ علماء ہیں، یہ طلبہ ہیں، طالبان علوم نبویہ ہے، جن کی عزتوں کا عالم یہ ہے، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، جن کی عزت صرف دنیا والے نہیں کرتے بلکہ آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ اے لوگو، عالم دین کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو قرآن کے دین، قرآن کے طلب کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، حدیث کو پڑھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو، یہ علماء، یہ طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے صحابی، خلیفہ چہاروں، مولائے کائنات علی مرتضیٰ، وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس علی کے لیے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ میرے آقا نے جس علی کے لیے ارشاد فرمایا، علی کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علی جن کے لیے آقا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، تم میرے آخرت میں بھی بھائی ہو۔ وہ علی فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ عربی زبان سے محبت کیا کرو، عربی زبان کا ادب کیا کرو، عربی زبان کا احترام کیا کرو۔ آپ کہو گے کیوں کیا کرے، تو میں آپ سے کہوں گا عربی زبان کا ادب تین وجہوں سے کیا کرو۔ اس لیے کہ عربی زبان میرے اور تمہارے نبی کی زبان ہے۔ دوسری بات یہ کہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے۔ تیسری بات یہ کہ عربی زبان جنت میں جو لوگ بولیں گے وہ کوئی دوسری زبان نہیں ہوگی، وہ عربی زبان ہوگی۔ اب عربی زبان میں جو میں نے آقا کی حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی کے جو ہے صحابی حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے پیارے حبیب، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ مکہ شریف میں تھا۔ میں آقا کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ کے رسول گلیوں سے ہوتے ہوتے شہر مکہ سے باہر نکلے۔ اب مولا علی کا فرمان سننا اور اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں میں آقا کریم کے ساتھ ساتھ جس گلی سے باہر نکلا، مکہ سے باہر نکلا، جس پتھر کو میں نے دیکھا اس پتھر سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے جس درخت کو دیکھا ہر درخت کے پتے پتے سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہاں سے ہمیں مزاج مل گیا کہ درود و سلام پڑھنا صرف ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے بلکہ پہاڑ بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ پتھر بھی
اللہ کے حبیب پر سلام پڑھتے ہیں، پتے بھی اللہ کے رسول پر سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی نبی پر سلام پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے مزار پر 70,000 صبح میں فرشتے آتے ہیں، پورے دن درود و سلام پڑھتے ہیں، جب شام ہو جاتی ہے تو اگلے 70,000 آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور صبح کے وقت میں وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور قیامت تک انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ مزاج ہمیں مل گیا کہ نبی پر صرف زمین والے نہیں ہیں بلکہ آسمانوں کے فرشتے بھی، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی سلام پڑھتے ہیں۔ تب ہم امام اہل سنت کی زبان میں کیوں نہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ واہ نعرے تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہید اعظم، نعرے حیدری۔ یہ میرے نبی کی عظمت ہے، ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے چاہے فرشتے ہو، چاہے انسان ہو، چاہے دیگر مخلوقات ہو، سب مصطفیٰ پر سلام پیش کرتے ہیں، سب مصطفیٰ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہی مصطفیٰ ہیں، اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ اب اس کانفرنس میں حاضر آئے ہو، یہاں سے ایک پیغام لے کر جاؤ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش کا خالق و مالک تم پر کرم فرمائے گا، اور زمین والوں پر رحم کیسے کیا جائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، مدینہ شریف کی سرزمین ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی آئے، آ کر کہتے آقا ایک اونٹ بگڑ گیا ہے، لوگوں کی طرف دوڑتا ہے، انہیں مارنے کے لیے، انہیں کاٹنے کے لیے۔ میرے آقا کو بلا کر لے گئے، ساری کائنات کے مرکز عقیدت میرے آقا تشریف لے گئے، اور اس اونٹ کے اوپر اپنا دست مقدس رکھ دیا، اونٹ بیٹھ گیا، مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر کچھ عرض کرنے لگا۔ میرے مصطفیٰ نے اونٹ کو چھوڑا اور صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے، مجھے پانی کم دیتا ہے، میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے اوپر رحم کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جو ہے زمین پر رہنے والی ہر چیز پر رحم کیا کرو۔ اے میرے صحابی سنو سنو، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تم صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی رحم کیا کرو۔ اللہ اللہ، یہ نبی ہے جو رحم والے بن کر آئے ہیں، یہ نبی ہے جو اپنوں پر ہی نہیں بلکہ غیروں پر بھی کرم کرتے ہیں، غیروں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل انسان مسلمان کون سا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے بھی اس کا بھائی سلامت رہے، جس کی زبان سے بھی اس کا بھائی سلامت رہے۔ آپ سمجھو گے، آپ پوچھو گے زبان سے سلامتی کا کیا مطلب ہے، آنکھوں سے سلامتی کا کیا مطلب ہے، جو ہے ہاتھوں سے سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں ہاتھوں سے سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ اٹھے تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے اٹھے، تمہارا ہاتھ اٹھے تو اپنے بھائی کی تکلیف کو دور
کرنے کے لیے اٹھے، تمہارا ہاتھ اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی کے لیے دعا کے لیے اٹھے۔ اور زبان سے مسلمان کی حفاظت کا عالم یہ ہے کہ زبان جب بھی تمہاری کھلے تو مسلمان کی مدد کے لیے کھلے، جب بھی تمہاری زبان کھلے تو مسلمان کے لیے دعا کے لیے اٹھے۔ تمہارے قدموں سے بھی مسلمان کی مدد ہونی چاہیے، تمہاری زبان سے بھی مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے، تمہاری آنکھوں سے بھی مسلمان کی مدد ہونی چاہیے۔ جب تمہاری آنکھیں سلامت رہیں گی برائی سے، جب تمہارے قدم سلامت رہیں گے برائی سے، جب تمہاری زبان سلامت رہے گی برائی سے، تمہارے جسم کا ہر حصہ برائی سے سلامت رہے گا، تب کہیں جا کر سب سے اچھے، سب سے عمدہ، سب سے افضل اور سب سے پیارے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب زندہ باد۔ اپنی زبان سے بھی مسلمان کی عزت کرو، اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے بھائی کی عزت کرو، اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ آج ہماری زبان کھلتی ہے تو کسی کو گالیاں دینے کے لیے، آج ہماری زبان کھلتی ہے تو کسی کی غیبت کے لیے، کسی کی چغلی کے لیے، کسی کی برائی کے لیے، حالانکہ اللہ نے یہ پیاری زبان ہمیں عطا فرمائی کسی کی برائی کے لیے نہیں، کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ زبان اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ایک طرف ہم اللہ کی تسبیح زبان سے بیان کریں، ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی عظمتوں کو اپنی زبان سے بیان کریں، اور دوسری طرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنی زبان سے دعائیہ کلمات نکالے، دعائیہ جملے نکالے، اللہ اکبر۔ لیکن آج معاشرے کی حالت ایسی ہے کہ آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کے فرامین کو ہم نے بھلا دیا، ہم نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو بھلا دیا، ہم نے رسول اللہ کی باتوں کو بھلا دیا۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوئے ہمیں نقصان ہونے لگا، جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوئے تو ہم قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفیں اسے ملنے لگتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے ملتی ہیں؟ تو سنیے، حضرت سیدنا سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے اور آ کر آپ کی بارگاہ میں ایک پرندہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، اے جنید بغدادی، اس پرندے کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ و ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے اس پرندے کو قبول کر لیا اور اپنے پاس پنجرے میں قید کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، چند دن گزر گئے، چند ایام گزر گئے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے کام سے باہر جاتے ہیں، کام ختم کر کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ معمول چلتا رہا، پنجرے کے اندر سے وہ پرندہ دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ پنجرے کا پرندہ کہتا ہے، اے جنید بغدادی، آپ کا جہاں دل چاہتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہو، جس دعوت میں دل چاہتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہو، جہاں آپ کا دل کہتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہو، لیکن آپ نے مجھ چھوٹے سے پرندے کو ایک پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی، مجھے بھی اللہ کے واسطے مجھ پر رحم و کرم کیجئے اور مجھے پنجرے سے آزاد کر دیجئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے اس پر کرم فرمایا، اس پر رحم آ گیا، پنجرہ کھول کر اس کو آزاد کر دیا، اور جب وہ پرندہ پنجرے سے قید سے نکلا تو اپنی زبان سے کہتا جاتا تھا، اے جنید بغدادی، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر کرم فرمائے، تم نے مجھے پنجرے سے نکال کر آزاد کر دیا ہے، اللہ تم پر کرم فرمائے۔ اور اس نے ایک جملہ کہا تھا،
تھا، کہنے لگا وہ پرندہ، اے جنید بغدادی سن لو، جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت برتتا ہے تو اللہ اسے سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اللہ اسے سزا آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا، اے پرندے کہنا کیا چاہتے ہو؟ پرندہ کہتا ہے میں ہمیشہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن میں ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا، اللہ کا ذکر ترک کر دیا تھا۔ جب اللہ کے ذکر سے میں نے غفلت برتی تو مجھے ایک شکاری نے شکار کر لیا، مجھے پکڑ لیا۔ اللہ اللہ، اس پرندے نے ہمیں بھی ذہن دے دیا کہ جب جب تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے دنیا کی مصیبتوں سے آزاد رہو گے، جب جب تمہارا سر سجدے میں جھکا رہے گا تم دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ رہو گے، جب بھی تم مسجد کی جانب اپنے قدموں کو بڑھاؤ گے دنیا میں عزتیں تمہیں ملیں گی، دنیا میں طاقتیں تمہیں ملیں گی، دنیا میں سربلندیاں تمہیں ملیں گی۔ لیکن جب بھی تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ گے دنیا میں بھی پریشان ہو جاؤ گے، قبر میں بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس پرندے کے ذکر سے، اس کے کہنے سے ہمیں سبق ملا۔ آج پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ آج ہم برما میں مار دیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ آج دوسرے مقامات پر ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج ہم پوری دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشانیاں دی جا رہی ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں اس لیے مبتلا کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، صحابہ کی باتوں کو چھوڑ دیا، اولیاء کی عزتوں کو ہم نے جو ہے جیسے کرنا چاہیے تھا ویسی عزت کرنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا، جب بھی مصطفیٰ کے فرمان کو فالو نہیں کرو گے دنیا میں پریشان ہوتے چلے جاؤ گے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے۔ بے اقتدار اپنی، اگر اقتدار چاہتے ہو آؤ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ عزت چاہتے ہو قرآن کو پڑھ لو، سربلندی چاہتے ہو مصطفیٰ کے قدموں کے سائے میں آ جاؤ، آؤ دنیا والوں کو چھوڑ دو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ اور دنیا کو بتلا دو ہمیں عزت ملتی ہے تو رسول اللہ کے در سے ملتی ہے، ہمیں سربلندی ملتی ہے رسول پاک کے گھر سے ملتی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اور سنیں گے کچھ دیر یا ختم کی جائے بات؟ آپ کے سامنے دنیا اہل سنت کا عظیم لہجہ جو پورے ہندوستان میں اپنی نعتوں کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے ذریعے سے عزتیں کما رہا ہے، محترم گلفام رضا حسانی جو بذریعہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے اور بالگرام معلیٰ کے عظیم شہزادے بھی ابھی جلوہ گر ہوں گے۔ وہ بالگرام معلیٰ جس کی عزتوں کو میرے امام نے سلام کیا، جس کی عظمتوں کو میرے امام نے سلام کیا، جب بالگرام معلیٰ کی سرزمین پر اپنے وقت کا تاجدار، اپنے وقت کا متقی اعظم، اپنے وقت کا مجدد اعظم، اپنے وقت کا اللہ کے رسول کا تمام عاشقوں، اپنے وقت کا سب سے بڑا عاشق رسول جب بالگرام معلیٰ کی سرزمین پر آتا ہے، پیشانی کو جھکا لیا، آنکھوں کو جھکا لیا، جوتیوں کو ہاتھ میں لیا اور زبان کو کھولا، اللہ اللہ، عز و شان و احترام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام، آسماں اینک لگا کر محرومہ کی دیکھ لے، جلوہ انوار حق ہے صبح و شام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
حالت فیضان شریف عظمت بلگرام شریف نعرے تکبیر۔ وہ شہزادے جن کو ہم اور آپ شیخ طریقت شیخ کامل، پیر طریقت پیر کامل سیدی سرکار طاہر میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ معلیٰ بلگرام شریف، شہزادے طاہر ملت سیدی سرکار رضوان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، یہ مجدد اعظم حضرت سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی کے شہزادے جب جلوہ گر ہوں گے تو سبحان اللہ محفل میں رنگ مزید پیدا ہوگا۔ اور وہ بلگرام شریف حضرت مولانا حسان صاحب اجازت دیں بس ذکر کروں اور آگے بڑھوں، اپنی بات کو مکمل کروں۔ وہ بلگرام معلیٰ، وہ بلگرام جس کی عظمتوں کا عالم یہ کہ بلگرام معلیٰ کی سرزمین سے خانقاہ معلیٰ کے قریب سے چند لوگ گزر رہے تھے، اس بلگرام کی میں بات کر رہا ہوں۔ چند لوگ گزرے اپنے حاکم کی شکر کی بوریوں کو لے کر، سبحان اللہ، شکر کی بوریوں کو لے کر بلگرام معلیٰ کی عظیم خانقاہ سے گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا میر طیب بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی فرشتہ صفت انسان دیکھنا ہو تو بلگرام کا شہزادہ میر طیب کو دیکھ لے۔ میر طیب کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، پرہیزگاری کو دیکھ کر ان کے وقت کے بزرگ کہا کرتے تھے، ایسا لگتا ہے ان کی عبادت کو دیکھ کر امام زین العابدین اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے۔ چند لوگ شکر کی بوریاں لے کر گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا میر طیب بلگرامی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری ان بوریوں میں کیا ہے؟ لوگوں نے سوچا اگر کہہ دیا ان میں شکر ہے تو یہ بزرگ آدمی، درویش آدمی ہم سے مانگ لیں گے، پھر ہمارا مالک و حاکم ہم سے ناراض ہوگا، ہم پر غصہ کرے گا، ہم سے خفا ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک جھوٹ بول گیا، کہا اس میں شکر نہیں، کھار ہے نمک۔ اللہ اکبر، ولی کامل کی زبان سے ایک جملہ نکلا، جاؤ اس میں نمک ہی ہوگا۔ اللہ اللہ، اس بزرگ کی زبان تو دیکھو۔ جب یہ لوگ شکر کی بوریاں لے کر اپنے حاکم، اپنے مالک کے پاس پہنچے، جب بوریاں کھولی گئی تو ان میں شکر نہیں نکل رہی تھی، اب نمک نکل رہا تھا۔ اللہ اللہ، اس حاکم و مالک نے پوچھا، اے لوگو میں نے تو تم سے شکر منوائی تھی، یہ نمک کیوں لے کر آئے؟ اللہ اکبر، ان میں سے ایک نے اپنے سر کو پکڑا، اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم لے کر تو شکر ہی چلے تھے، لیکن بلگرام سے گزرے، میر طیب بزرگ درویش ہمیں ملے، ہم سے پوچھا کیا ہے؟ ہم نے کہا اس میں نمک ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ نمک ہی ہوگا۔ اللہ اللہ، ان کے مالک نے کہا جاؤ جاؤ ان کے قدموں پر گر جانا، جا کر ان سے معافی تلافی کرنا، ان سے معافی مانگ لینا۔ اللہ اللہ، اس کے نوکر دوڑے دوڑے سیدنا میر طیب بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں آتے ہیں اور قدموں پر گر کر وہ شخص کہتا ہے، حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ سے جھوٹ بولے تھے، لے کر شکر چلے تھے، آپ سے جھوٹ بولے تھے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارا مالک خفا ہو رہا ہے۔ میر طیب بلگرامی کی زبان کا عالم یہ ہے، اپنی زبان کھولی، ارشاد فرمایا جاؤ شکر ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بلگرام بتاتی ہے، جب دوبارہ سے بوریوں کو کھولا گیا تو اس میں نمک نہیں تھا بلکہ اس میں شکر نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، نبی کریم کے ایک شہزادے میر طیب بلگرامی کی عزت و عظمت، رفعت و بلندی اور ان کی زبان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، جو کہہ دیا وہ ہو کر رہا۔ تو جب شہزادے کی عظمتوں اور زبان کا عالم یہ ہے تو مدینے میں تشریف فرما۔ ہم جو ہے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، وجہ تخلیق
کائنات کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جب نبی کے شہزادے بلگرام کے میر طیب کی زبان کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان بلگرام شریف، بلگرام معلیٰ کی سرزمین ہے سبحان جس کے یہاں سے، جس سرزمین سے لوگوں کو عزتیں میسر ہوتی ہیں، جس سرزمین سے لوگوں کو سربلندیاں میسر ہوتی ہیں، وہی عظیم شہزادے ابھی تشریف لائیں گے۔ بس آخری بات سن لے یہاں سے، اور یہاں اس عظیم کانفرنس سے ایک میسج لے کر جائیں، یہاں سے سبق لے کر جائیں کہ جلسے چاہے سال میں ایک کرانا، جلسہ چاہے ایک ہی کراؤ، لیکن جلسہ ایسا ہو جس سے ہم اور آپ سدھر کے جائیں، جلسہ ایسا ہو کہ جہاں سے ہم آئیں کیسے دل لے کر جائیں، میل کچیل والے دل لے کر، گندے دل لے کر، جب یہاں سے اٹھیں تو سچی توبہ کر کے اٹھیں، جب یہاں سے اٹھیں تو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں لے کر اٹھیں۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اے لوگو جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا۔ یہ محفلیں ہیں، یہاں سے میسج دیے جاتے ہیں، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو اپنے گندے دلوں کو پاک اور صاف کر کے اٹھیں۔ اور کیسے پاک اور صاف اٹھیں گے؟ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، احادیث نبویہ ہیں، ان علماء کی زبانی آپ سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان پر کیسا فضل فرماتا ہے، اللہ ان پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہے، بڑا پاپی انسان ہے، بڑا گنہگار انسان ہے، بڑا سیاہکار انسان ہے، بڑا بدکار انسان ہے۔ جب اس کی شام ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی صبح ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پورے محلے کو اس نے تکلیفوں میں ڈال دیا، پورے محلے کو اس نے پریشانیوں میں ڈال دیا۔ محلے والے پریشان ہوئے کہ دن رات ہمیں گالیاں دیتا ہے، دن رات ہمیں برا بھلا کہتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا مولا اس گنہگار سے ہمیں نجات عطا فرما، اس گنہگار سے مولا ہمیں بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ جاؤ جاؤ فلاں بستی میں ایک انسان رہتا ہے بڑا گنہگار ہے، اس کو اس بستی سے نکال کر کہیں اور پہنچا دو۔ اللہ 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 کا حکم سنتے ہی، اللہ کا فرمان سنتے ہی حضرت سیدنا روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اس بستی میں، اس انسان کو اس بستی سے نکال کر دوسری بستی میں پہنچا دیا۔ جب دوسری بستی میں پہنچا وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں، وہاں کے لوگوں کو گالیاں، وہاں کے لوگوں کو پریشان کیا۔ جب وہ بستی والے بھی پریشان ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ اس کو اس بستی سے نکال دو، بڑا گنہگار سیاہکار بدکار پاپی ہے۔ اللہ 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 کا حکم سنتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اس گنہگار کو اس بستی سے نکال کر ایک غار میں جنگل کی جانب پہنچا دیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا جہاں کوئی انسان نہیں تھا جس سے وہ بات کرتا، جہاں وہاں کوئی پانی نہیں تھا جس کو پی کر سیراب ہوتا، کھانے
کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں جس کو کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتا، زندگی گزر بسر کرتا۔ اللہ اللہ، ایسے عالم میں جب اسے پانی نہ ملا، جب اسے کھانا نہ ملا، بھوک کی وجہ سے کمزور ہونے لگا، پریشان ہونے لگا، لاغر ہو گیا، کمزوری کے عالم میں اس کا چلنا دشوار ہو گیا، وہ زمین پر گر گیا۔ جب زمین پر گرا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا بے شک میں بڑا گنہگار ہوں، بے شک میں بڑا سیاہ کار ہوں، میں نے پوری زندگی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن میرے مولا اب تجھے میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے تیرے حبیب کے، تیرے عیسیٰ کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے میرے مولا بے شک میں نے پوری زندگی بہت گناہ کیے، لیکن میرے مولا اب تجھے معاف فرما دے، میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے، میری خطائیں معاف فرما دے، میری درگزر معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کی ماں کی شکل میں، اس کے باپ کی شکل میں، اس کے بچوں کی شکل میں، امام محمد غزالی فرماتے ہیں ان کے گھر والوں کی شکل میں فرشتوں کو نازل فرمایا، اور جب فرشتے اسے دلاسا دینے لگے تو وہ مسکراتا رہا، اور نعرے رسالت، فیضان شہید آدم، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شکیل احمد رضوی، حضرت علامہ مفتی شکیل احمد رضوی، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ، اس بزم نور کے خصوصی مقرر ہمارے مہمان حضرت علامہ و مولانا قاری شکیل احمد صاحب قبلہ آپ کی بستی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کو سنیں گے تو ایک لمبے زمانے تک انہیں یاد رکھیں گے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کی تقریریں سنی جا رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، علیکہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، جب وہ گنہگار انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بستی سے دوسری بستی میں، دوسری بستی سے جنگلوں کی جانب نکالا، جب وہ اکیلا ہوا تو بڑا پریشان، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوا۔ اللہ نے اس کے گھر والوں کی شکل میں، جیسا کہ سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کی شکل میں اللہ نے نورانی فرشتوں کو بھیج دیا۔ جب ان فرشتوں کو اس نے دیکھا تو اسے خوشی میسر ہوئی، اس کا دل باغ باغ ہو گیا، اور توبہ کرتے 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 اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس دنیا سے وہ چلا گیا۔ جب اس کی روح اس کے جسم سے نکلی، ادھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر فلاں وسط فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ایک انسان ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، میرا وہ دوست ہے، وہاں چلے جانا، اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کی نماز پڑھنا اور سارے کام انجام دینا۔ جب اللہ کا حکم سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جنگل میں پہنچے، اسی غار میں پہنچے، اور جب قریب پہنچ کر دیکھا تو وہی انسان جو بدکار تھا، سیاہ کار تھا، گناہ کار تھا، جس کے گناہوں کے سبب، جس کی بدکاریوں کی وجہ سے دو دو بستی والے پریشان ہو گئے تھے، تکلیفوں میں پڑ گئے تھے۔ عرض کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا الہ العالمین، اے میرے خالق و مالک، یہ تو وہی انسان ہے جو بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، بڑا بدکار ہے، اس کے نامہ اعمال میں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، میرے مولا تو ارشاد فرماتا ہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے
पैगंबर मूसा, सुनो सुनो, बेशक ये बड़ा गुनहगार था, बड़ा सियाहकार था, इसके बहुत गुनाह थे, लेकिन जब इसके इंतकाल का वक्त करीब आया, इसका दिल तड़प गया, इसकी आंखों से आंसू बहे और मुझे बार बार या अरहमर राहिमीन कहा, मुझे अरहमुर राहिमीन कहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर, मुझे इसने बार बार अरहमुर राहिमीन कहा, मेरी रहमत को इस पर करम आ गया, मेरी रहमत ने इस पर करम फरमाया, इसके गुनाहों को माफ कर दिया और इसके गुनाहों को माफ करके मैंने इसको अपना दोस्त बना लिया है। अब यहाँ से सबक लेकर जाओ। आज तक अगर आपने गुनाह किए हैं, अगर आपने झूठ बोला है, तो इस बस में नूर से उठने से पहले पहले तौबा करना, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपने नमाजें छोड़ी है, तो इस बस में नूर से उठने से पहले पहले तौबा कर लेना कि आइंदा से तमाम नमाजें पढ़ेंगे और जो पिछली छूट गई है उनकी भी इंशाअल्लाह ताला क़ज़ा करेंगे। और यहाँ से तौबा कीजिए कि जितने भी आज तक गुनाह किए हैं हम उनसे तौबा करते हैं, फिर देखना अल्लाह का कैसा करम होता है। जब हम तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपना नेक बंदा बना। जरूरत इस बात की है, इन महफिलों में आए हो तो सच्चे दिल से तौबा करके जाओ, वरना ये हो कि खूब तकरीरें सुनी, बड़ी बड़ी अच्छी नातें और मनक़बतें सुनी और यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए तो कोई हासिल नहीं, कोई वसूल नहीं, कोई फायदा नहीं। यहाँ से उठो तो उलमा की ज़बानी आपने जो सुना है उस पर अमल करो, सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह के प्यारे हबीब पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। आका फरमाते हैं, लोगों तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्श का मालिक तुम पर रहम फरमाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्कुत। आका फरमाते हैं, ऐ लोगों जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो क़यामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए जब भी अपनी ज़बान खोले तो सच बोले, सच के सिवा कुछ नहीं। यहाँ से उठो तो सच्चाई का वादा करके उठो। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो भी कुछ बोला इन उलमाए किराम के सामने मैं तौबा करता हूँ, अगर कोई लफ्ज़िश खता हुई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ सभी हज़रात कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।